پاپولیشن پلاننگ مجھے یاد ہے کہ when I started journalism جناب مشرف کے زمانے میں 99-2000 میں کو کے ساتھ ہی ہم جرنلزم میں آئے تھے. پاپولیشن کے اوپر کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی تھی, باہر سے فنڈز بھی ملے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اچھا خاصا اس کے اندر پروگرامز چلے بھی. وجہ کیا ہے؟ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ, جب بنگلہ دیش بنا, اب پہلے جب ایسٹ پاکستان تھا تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی, انہوں نے کنٹرول کر لی, باقی دنیا کے اندر بھی اچھے پروگرام چلے. ہم کیوں لہک کر رہے ہیں؟ اور میں تھوڑا سا اس مطلب اختلاف کرتا ہوں, یہ حکومت وقت کا ہی کام ہوتا ہے, لوگوں کو سمجھانا, اس طرح کی پالیسیز لے کے آنا, تھوڑی سی کمپینز کرنا. کیا وجہ ہے کہ ہم پاپولیشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ بیسک اکانومسٹ, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے وجہ؟ بڑی آپ نے اچھا سوال کیا کہ 2.5-3% پہ اب بھی گرو کر رہے ہیں. 70 سے 80 لاکھ بچہ 2026 میں پیدا ہوگا. فیصل آباد جیسا نیا شہر بنائیں گے. جسٹ تھنک تھرو دیز تھنگس. اس لیے کہ آپ پاپولیشن کو ایک مورل ایشو ٹریٹ کر رہے ہیں, ناٹ ایز این اکنامک ایشو. فریم پاپولیشن پلاننگ ایز جابس, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ فوڈ سیکورٹی. سو لیٹ می ریپیٹ. اب آپ نے بہت صحیح کہا ہے کہ یہ اتھارٹیز کا کام ہے کہ نوکریوں کی صورت میں, ایجوکیشن کی صورت میں, تعلیم, تربیت, صحت اور فوڈ سیکیورٹی کی صورت. ہائی جو پاپولیشن ہے نا, وہ گروتھ کو ڈائلیوٹ کرتی ہے. لیٹ می ریپیٹ, زیادہ پاپولیشن گروتھ نہیں بڑھاتی, جی ڈی پی گروتھ, بلکہ ڈائلیوٹ کرتی ہے اس کو. بیکاز معیار تعلیم, معیار زندگی لوگوں کا, میل نیوٹریشن, جسے کہتے ہیں سٹنٹنگ آف 40%, دس از آل برنگنگ ڈاؤن the GDP growth in پاکستان. اسی طرح اگر آپ اس ایشو کو اس طرح فریم کریں گے اور میسیجز صحیح کریں گے, اور سب سے بڑھ کے جو 23% خواتین اس وقت لیبر فورس میں ہیں. آپ نے بنگلہ دیش کا پوچھا نا, آپ کو پتا ہے نا کہ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ انڈسٹری ہے وہ ان کی خواتین چلا رہی ہیں. چونکہ آپ نے 23% صرف لیبر فورس میں رکھی ہوئی ہیں, جبکہ وہ آدھا ہیں پاکستان کا. سو مین اسٹریمنگ دیم, ایجوکیٹنگ دیم, اینڈ اے گرل ہو میکس دا ہاؤس, اور وہی یہ تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو دے. اور وہ چونکہ اگر اس معاشرے کا پورا پارٹ ہوگی تو یہ ایشو صحیح ہوگا. پھر ہمارا جو پورا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام ہے, میں اسٹیٹ کی طرف سے کہہ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے. ان کی ٹریننگ, ان کی پیئنگ ریگولیرٹی, ان کی پرفارمنس مانیٹرنگ, ان کا تعلیم دینا اباؤٹ فرٹیلٹی ان پاکستان, اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا اس موضوع پہ بات کرنا کہ جو سنگل اسٹرانگیسٹ لیور ہے وہ خاتون کی تعلیم ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. پھر میں بڑے احترام سے کہتا ہوں کہ ریلیجس اسکالرز کا اس موضوع پہ لیڈرشپ کے ساتھ انٹیلیجنٹلی, جسے کہتے ہیں انڈلج ہونا, اور اسکول اسٹائپینڈس, ہیلتھ انشورنس, ہاؤسنگ اسکیم. آپ سوچیں نا کہ نج کیسے کرنا ہے آپ نے. آپ اسٹائپینڈ دیں, اسکول نہ بنائیں, آپ اسٹائپنڈ دیں اس بچی کو یا اس بچے کو تاکہ وہ اسکول جا سکے. پھر فرٹیلٹی جو ہے سٹیز میں تو نیچے آئی ہے نا, یہ بات تو درست ہے. ابھی تک جہاں پہ ہماری پاپولیشن آدھی سے زیادہ رورل ایریاز میں ہے, وہ ان سب کانسیپٹس کو اس شعور کے ساتھ, یعنی کہ تعلیم, تربیت اور شعور کے ساتھ سمجھ نہیں سکتی. اور یہ بات درست ہے کہ مسلم ممالک میں ہی, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, انڈونیشیا ہو, ایران ہو, انہوں نے یہ فالو کیا ہے کلچر. پھر میں کبھی کبھی لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بہترین دوست چائنا ہے, میں بھی مانتا ہوں اس بات کو. وہ 1 چائلڈ پالیسی پہ چلے گئے تھے. سو اگر آپ ان فیکٹس کے ساتھ آئیں گے اور بتائیں گے کہ لیونگ سٹینڈرڈز ریز کرنے کے لیے, دا کوالٹی آف HR ریز کرنے کے لیے, اگر ہم 5-6 بچوں کا ہاؤس ہولڈ چلائیں تو میں کتنی توجہ دے پاؤں گا ان 5 یا 6 بچوں پہ, کمپیئر ٹو اگر میں 2 کا چلاؤں, جس کا مطلب ہے کہ when I leave this earth I am not adding to Pakistan. یہ ہیں وہ ساری باتیں جو ہمیں کرنی ہیں. خاقان صاحب